الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی نسل سے متعلق مختلف مقامات پر ذکر کیا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جہاں سبھوں کے لیے مثالی تھی، وہیں پر آپ کی نسل خصوصاً آپ کے فرزندان اور پھر آپ کے پوتے اور پھر ان سے جو سلسلہ چلا، تو یہ سلسلہ مبارک سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں ہم مسلمانوں کے لیے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے متعلق ایک اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی۔ وہ بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو وصیت کی۔ کس بات کی وصیت کی؟ کہا دونوں پیغمبروں نے اپنے بچوں سے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا ہے، لہٰذا تمہاری موت دین اسلام پہ ہونی چاہیے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے متعلق اللہ نے نقل کیا کہ یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور اپنے بچوں سے پوچھا، اے میرے بچوں بتاؤ تو صحیح کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو تمام بچوں نے ایک آواز ہو کے کہا، ابو جان، ہم آپ کے بعد آپ کے پروردگار اور آپ کے آباء و اجداد کے جو پروردگار ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے جو پروردگار ہیں، جو ایک ہی معبود ہیں، صرف اس ایک معبود کی ہم عبادت کریں گے، وہی معبود برحق ہے۔ تو اس واقعے میں ہم مسلمانوں کو تربیت اولاد کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں بطور نصیحت ہمیں ملتی ہیں۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے دوستو۔ اولاد کو تحفہ سمجھیے، اولاد کو انعام سمجھیے، اور سب سے بڑھ کر اولاد کو اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایک امانت سمجھیے۔ ہر ماں باپ کے پاس بچے امانت ہوا کرتے ہیں، ان کی تربیت کرنا، ان کی دنیا بنانا، ان کی آخرت کو سنوارنا اور ان کے جائز مطالبات کو مکمل کرنا، یہ ہر ماں باپ اور سرپرست پر ضروری ہے۔ تو گویا کہ اولاد جب اللہ کا انعام ہے اور ہر ماں باپ اور سرپرستوں کے حق میں بچے اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایک امانت ہوا کرتے ہیں، تو ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں اور اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کریں۔ تربیت یا اولاد کے سلسلے میں بہت سی باتیں ذکر کر سکتے ہیں، لیکن مختصر 3 باتیں اس واقعے کی روشنی میں ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی ماں یا باپ تربیت کے باب میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ان 3 پہلوؤں پر اس کی نظر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے، درد مند ہونا چاہیے،
اور وہ ماں باپ کامیاب ہو نہیں سکتے تربیت کے چیپٹر میں جو ماں باپ فکر مند نہ ہوں. جو ماں باپ فکر مند نہ ہو وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے. اب جب فکر مندی کی بات کرتے ہیں تو معاف کیجئے گا، دنیاوی معاملات میں الحمدللہ اللہ تمام کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر مند نظر آتے ہی ہیں کہ آپ کے بچوں کا فیوچر اچھا ہو، آپ کے بچے ہر ناحیے سے دنیا والوں کے سامنے ابھر کے آئیں. تو اس سلسلے میں جو کوششیں آپ کی جانب سے ہوتی ہیں وہ قابل قدر ہیں، اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میدان میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. تو ہماری مراد فکر مندی سے کہ آپ اپنے بچوں کی آخرت کو سنوارنے میں کس قدر فکر مند ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو آخرت کے سلسلے میں کہ ان کی آخرت سنور جائے کیا مواقع فراہم کیا، گھر کا ماحول کیسا ہے، آپ کی گفتگو کیسی ہے، اور گھر کے افراد بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور بچوں میں کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کا کیا رول ہوتا ہے. یہ بہت معنی رکھتے ہیں دوستو، بہت معنی رکھتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف فتنے ہیں، جہاں ہر طرف برائیاں ہیں، جہاں ہر طرف انسان کے دین کے لیے خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر ہم نے بچوں پہ توجہ نہ دینا تو ہمارے بچوں کا جو فیوچر ہے اخروی معاملے کو لے کر ایک کوسچن مارک بن جائے گا. تو فکر مند بنے، سب سے پہلے فکر مند بنے سب سے پہلے. اور اسی فکر مندی کا تقاضا یہ ہے، جو دوسری بات ہم آپ کے سامنے جو ہے حوالے کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ماں باپ کبھی اپنے بچوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دوستو، یعقوب علیہ السلام کی زندگی پڑھ کر دیکھیے کیا کیا انہوں نے. یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ تاریک کنویں میں ڈال دیا اور اپنے بھائی کی پرواہ نہ کی. حسد کی آگ جو ان کے دلوں میں بھڑک رہی تھی، معلوم تھا بچوں کے اندر جو خرابی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات پہ توکل اور اپنی تربیت پر ایسا پختہ یقین، ایک نہ ایک دن بچے ضرور اپنے اس گناہ سے باز آئیں گے، اور ان کے اس جو ہے ارتکاب پر اور فعل پر انہیں ضرور ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی. باپ یعقوب علیہ السلام کو احساس تھا، مایوس نہیں ہوئے اپنے بچوں سے. اور ہماری بڑی کمزوری کیا ہے معلوم؟ ہم اپنے بچوں سے جلد مایوس ہو جاتے. اور یاد رکھیے کہ اس کائنات میں دو ایسی ہستی ہیں، اگر بچوں کے سلسلے میں مایوس ہو جائے نا، واللہ بچوں کا فیوچر ہرگز نہیں بنے گا. ایک اساتذہ اور ایک ماں باپ. اگر اساتذہ اپنے بچوں کے سلسلے میں یہ تصور قائم کر لیں کہ یہ بچہ بگڑا ہوا کبھی نہیں بنے گا، تو کون بنائے گا اس کو، کون سنوارے گا اس کو؟ کیونکہ اساتذہ کی ذمہ داری بچوں کو سنبھالنا اور بچوں کو ٹریک پہ لانا اور بچوں کے فیوچر کو بنانا اور بچوں کی بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں بدلنا، یہ استاذ کا رول ہوتا ہے. اگر استاذ خود مایوس ہو جائیں، اور دوسری طرف اللہ رحم فرمائے ماں باپ بھی دیکھیے اپنے بچوں کا تعارف کراتے ہوئے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں میرا بچہ کبھی سدھرتا نہیں ہو، نعوذ باللہ. اگر ماں باپ اور اساتذہ جو دو اہم پلر ہیں بچوں کے لیے، اگر یہ دونوں خود مایوس ہو جائے تو بتائیے دوستو کہ بچوں کا ذہن کیسے پازیٹیو ذہن بنے گا؟ تو ابتدا ہی سے اس کی سوچ منفی بن جاتی ہے، ہر طرف سے اسے کوسا جاتا ہے کہ بگڑا ہوا، یہ بدماش ہے، یہ برا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ فلاں ہے. آپ اس کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اس کو موٹیویٹ کیجیے. آپ نعوذ باللہ برائی پر موٹیویٹ نہیں کرنا ہے، اس کے اندر اچھائیاں تلاش کیجیے. آپ اس کے اندر اچھائیاں تلاش کیجیے آپ، اور ان اچھائیوں کو اس قدر پیش کیجیے کہ وہ خود اپنے آپ کو اچھائی کے میدان میں رکھنے پر مجبور ہو جائے. ہماری نظر صرف برائیوں پہ ہوتی ہے، ہونی چاہیے اور اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اچھائیوں پر نظر رکھتے ہوئے تعریف کرنا یہ بہت ضروری ہے دوستو. اور ہمارے بچوں کا جو لیول ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ بڑے ان کی تعریف کریں، اور کچھ دعائیہ کلمات دے دیجیے آپ، سبحان اللہ. اس کے بعد دیکھیے آپ کے بچے کیسے آپ کی بات مانتے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ جھڑکا اپنے بچوں کو، ہمیشہ ہم نے بد دعا دی اپنے بچوں کو. تو سب سے بڑا مسئلہ جانتے ہیں دوستو، آج ہمارے نوجوانوں سے پوچھیے آپ کی زندگی میں سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اللہ معاف کرے، سب سے پہلے ان کے ذہنوں میں باپ کا نام آتا ہے. کیونکہ جب بھی باپ نے بچے سے مخاطب جو ہے ہونے کی کوشش کی، جھڑکنا، مارنا، ڈانٹنا اور نیگیٹو جو ہے بات کرنا، کبھی بھی باپ اپنے بچوں کو لے کر
پازیٹیو سوچ اختیار نہیں کرتے ہیں. یہاں پر یعقوب علیہ السلام دیکھیے سبحان اللہ ہے کہ نہیں, فصبر جمیل کہا جب اتنا بڑا معاملہ انہوں نے کیا, اور پھر ایک اور آپ کے بیٹے بنیامین بھی آپ سے دور ہو گئے, اور جب یہ خبر آپ کو دی گئی تو آپ نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی دیکھی ہے. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اور اللہ کی رحمت سے صرف کافر قوم مایوس ہوتی ہے. اللہ اکبر, یہ کیا امید کی کرن تھی یعقوب علیہ السلام کے اندر. اور اس کے بعد تبدیلی آئی نا بچوں کے اندر, سارے بچوں کو اپنی جو ہے اس غلطی پر شرمندگی ہوئی, ندامت ہوئی. ضرور آپ کے بچوں میں بھی ایک دن ایسا آئے گا ضرور کہ آپ کے بچوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا, اور آپ کے بچے ضرور ٹریک پہ آئیں گے دوستوں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کریں دوستوں. باہر بڑے مصروف رہتے ہیں ہم, اللہ تمام کے اوقات میں برکت دے. باہر کی دنیا میں ہم ایسا لگتا ہے سبحان اللہ کہ لوگ ہماری تعریف کرتے ہوئے کہیں ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں, اور چہرے پر مسکان رہتی ہے ہمیشہ, اور گھر والے گواہی دیں گے آپ کتنا مسکراتے اور بچوں کے ساتھ کتنا وقت اسپینڈ کرتے. آپ کبھی بچوں کو دیکھ کر مسکراتے بھی نہیں ہم, تو بتائیے دوستوں بچوں کو دیکھ کر مسکرائیے, ان کے ساتھ وقت بتائیے, اور کبھی کبھار ان کو اتنا قریب کیجئے کہ بچوں کو اپنائیت کا احساس ہو. یہ احساس نہیں ہو رہا ہے آج, اور سوشل میڈیا نے تو اللہ رحم فرمائے کہ اس نے بہت بڑا فاصلہ جو ہے بنا کے رکھا ہے, بہت دوریاں جو ہے بن گئی ہیں دوستوں ہمارے آپسی جو ہے قریبی رشتہ داری اور تعلقات کے مابین. صبح سے شام تک اپنے کاروبار میں مصروف, جب شام آئے نا گھر تو تھوڑی دیر کے لیے آپ موبائل کو ایک جانب رکھ کر اپنی بیوی گھر والوں کے ساتھ, اگر گھر میں امی ابو ہیں, بھائی بہن ہیں, اور آپ کے بچے ہیں, ان کے ساتھ بھی وقت بتائیے, ان کے جذبات کو پہچانیے, ان کے جذبات کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. واللہ آپ تھوڑی دیر اپنے بچوں سے گفتگو کریں نا, آپ کو احساس ہوگا آپ کے بچوں کی جائز خواہشات کیا ہیں, ان کی ناجائز خواہشات کیا ہیں. احساس ہی نہیں ہے ماں باپ کو کہ بچوں کی خواہشات اور ناجائز خواہشات کیا ہیں, اور بچے سمجھتے ہیں ان کی خواہشات کو سمجھنے والے ان کے فرینڈس ہیں. اس لیے بچے ٹائم اسپینڈ کہاں کرتے ہیں, ماں باپ بلاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے کام کے لیے, اور جب فرینڈس بلاتے فوری طور پر لپکتے. گھر کا ہر کام ایک جانب, لیکن فرینڈس کی دعوت پر سر اور آنکھوں سے قبول کرتے ہوئے آگے بڑھتے. کیوں؟ کیونکہ بچوں کو احساس ہے, ہمارے نوجوانوں کو ان کے جذبات کو سمجھنے والے والدین نہیں, ان کے جذبات کو سمجھنے والے ان کے فرینڈس ہیں. اپنے بچوں کے حق میں فرینڈس کا رول ادا کیجیے, ان کے ساتھ وقت بتائیے, ان کے جذبات کو پہچانیے, اور جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بچے غلط سمت آگے بڑھ رہے ہیں, غلط راہ پر انہوں نے قدم رکھا ہے, آپ اچھے انداز سے سمجھائیے. واللہ اگر ماں باپ نے اپنی درد مندی اور فکر مندی کو بچوں کے سامنے واضح کیا نا, بچوں کا دل ضرور نرم ہوگا دوستو, اور ہمارے بچے ایسا کردار ادا کریں گے, ہمیشہ ماں باپ کا سر اونچا رہے گا. یاد رکھو آپ, ہمیشہ ماں باپ کا سر اونچا رہے گا. تو اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ بچوں سے کبھی مایوس مت ہو جائیے, وقت بتائیے, ان کے جذبات کو پہچانیے, ان کے ایکٹیویٹیز پر آپ کی نظر ہو, ان کے اپنے نشاطات اور ان کی اپنی دوستی پر آپ کی نظر ہو, اور اچھے انداز سے. ہمیشہ ڈانٹ کر ہر معاملہ جو ہے حاصل نہیں کیا جاتا دوستو. ڈانٹ یقیناً کبھی کبھار واقعی بچہ کچھ ایسا جو ہے بگڑا ہوا ہے کہ کبھی آپ کی ڈانٹ شاید اس کے حق میں کچھ اثر انداز ہو جائے, لیکن ہمیشہ ڈانٹ سے مقابلہ کرنا اور پیار و محبت کو چھوڑ دینا تو کہا کہ تربیت کے باب میں بہت مضر ہے. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں, دعائیں کیجئے دوستو اپنے بچوں کے سلسلے میں, ہے کہ نہیں؟ اپنے بچوں کا نام لے کر دعا کیجئے آپ, کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعوت الوالد لولدہ, کہ خصوصاً والد کی جو دعا ہے وہ اپنے بچوں کے حق میں کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. اللہ ضرور قبول کرتے ہیں, اور یقین قبول کر رہے ہیں. کیا قبول کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ جو بد دعا دے رہے ہیں اپنے بچوں کو, ماں باپ جو بد دعا دیتے ہیں نا اپنے بچوں کو, وہ قبول ہو رہی ہے. اور یاد رکھیے ماں اپنے بچوں کو شرارت کرنے پر بد دعا دیتی ہے اور فیوچر تباہ ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ مستقبل میں رونے والی کون ہوتی؟ ماں. اور ماں کو احساس نہیں, باپ کو احساس نہیں, ماضی میں جو انہوں نے بد دعا کی اسی کا نتیجہ ہے آج اس بچے کا فیوچر بگڑا ہوا ہے. اور ہم نے عرب دنیا میں دیکھا ماشاءاللہ بڑی اچھی عادت, غصے کے موقع پر بھی کیا کرتے معلوم؟ عرب کے لوگ دعاؤں سے نوازتے. آپ کے بچے شرارت کر رہے ہیں, آپ کو غصہ آ رہا ہے, کچھ بولنا ہے بولیے, اللہ تجھے ہدایت دے, اللہ تیرے علم میں برکت دے, اللہ تیرے فیوچر کو سنوارے, اللہ تجھے ماں باپ کا فرما بردار بنائے.
بولیے الحمدللہ. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے گالی گلوچ سے ہی ہمارے جذبات کو جو ہے تسلی ملے گی. نہیں دوستو، عادت کو بدلیے. ہمیشہ جو ہے غصے کے موقع پر بد دعا، نعوذ باللہ، یہ مسلمان کی پہچان نہیں. گالی مت دیجیے. آپ کے بچے ہیں، اگر قبولیت دعا کی گھڑی ہو اور وہ قبول ہو جائے آپ کے بچے کے حق میں، کون سب سے زیادہ جو ہے روئے گا بتائیے؟ ماں باپ نا. تو اسی لیے بچوں کو دعائیں دینا سیکھیے آپ. اور کبھی بھی کوئی بھی، اور دعاؤں کا سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کبھی کبھار آپ کے فرزند لاتے ہیں، ابو میں نے ماشاءاللہ اچھی کامیابی حاصل کی، دیکھ کر دستخط کر کے چھوڑ دیتے آپ. ماشاءاللہ تبارک اللہ. سب سے پہلے ہم نے بھلا دیا دوستو اس کو، گویا کہ کبھی کبھار ہماری ہی نظر لگ جاتی. ماشاءاللہ کہیے، ماشاءاللہ تبارک اللہ بیٹے، اللہ آپ کو اور آگے بڑھائے. ایسی محنت کرتے رہیے، ایسی محنت کرتے رہے. کچھ موٹیویٹ کے الفاظ آپ کی جانب سے، واللہ زندگی بھر آپ کے بچے یاد رکھیں گے ان الفاظ کو. تو دعاؤں کا سلسلہ جاری کیجئے. اور نبی ابراہیم علیہ السلام دیکھیے سبحان اللہ، اپنے بچوں کے سلسلے میں جو فکر مند تھے نا، اس فکر مندی کا اظہار دعاؤں سے کر رہے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. باپ نمازی ہیں، بار بار نصیحت کر رہے ہیں، آپ کے بچے نمازی نہیں بن رہے ہیں. دعا کیجیے اللہ سے، جہاں آپ سمجھا رہے ہیں وہی اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگیے. اے اللہ میرے بچے کو نمازی بنا دے، میری بیوی کو نمازی بنا دے، میرے ابو کو نمازی بنا دے. مانگیے اللہ سے. اللہ مانگنے سے عطا کرتے ہیں. اور اسی طرح دیکھیے وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ اکبر. دعا میں کیا فکر مندی ہے، اپنے بچوں کے سلسلے میں کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے اور میری نسل کو، میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لے. تو پتا چلا دعاؤں میں توحید کا بھی سوال کرنا چاہیے، دعاؤں میں آخرت کا سوال کرنا چاہیے، اور دعاؤں میں بچوں کی دنیاوی زندگی کی بہتری کا بھی سوال کیجیے. آپ کے بچے پڑھنے میں سست ہیں، آپ اللہ سے مانگیے، اور ساتھ میں کچھ ظاہری اسباب بھی اختیار کیجیے. تو یہ کچھ ایسے معاملات ہیں دوستو، خاص کر ان تین جو ہے پہلوؤں پر نظر رکھیے. ایک، بچوں کے سلسلے میں ہر ماں باپ کو فکر مند ہونا چاہیے اور جذبات کو سمجھنا چاہیے. اور کبھی آپ مایوس نہ ہوں اپنے بچوں کے سلسلے میں، آپ انہیں موٹیویٹ کیجیے، ان کی ہمت افزائی کیجیے، ان کے اندر پائے جانے والے خیر و شر کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، اور خیر پر ان کو موڑنے کی آپ جو ہے فکر کیجیے. اور آخر میں یہ کہ اپنے بچوں کے سلسلے میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا. کیا پتا کہ کون سی دعا آپ کے بچوں کے حق میں قبول ہو جائے اور آپ کے بچوں کا فیوچر سنور جائے. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے بچوں کو نیک بنائے، دیندار بنائے. قوم ملت کے حق میں اللہ ہماری اولاد کو نفع بخش بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، غلط صحبت سے، بری صحبت سے، فتنوں سے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. اور جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں نیک اولاد نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے بچوں کو نیک اور دیندار، پرہیزگار اور متقی اور دنیاوی اور اخروی ناحیے سے اللہ تبارک و تعالی بہتر اور نفع بخش بنائے. جب تک اللہ اس دنیا میں ہم سب کو باقی رکھے، انبیاء کو اسوہ اختیار کرتے ہوئے انبیاء کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق اور نصیحتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.